السلام علیکم، کیسے ہیں دوست؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ 10 محرم الحرام کا دن ہے جی، شہادت امام حسین پاک کا دن، اور کربلا کی یاد آج تازہ ہو جاتی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حق اور باطل کی لڑائی کی یاد تازہ ہوتی ہے، ایک سبق ملتا ہے۔ آج اس وقت جس سڑک پہ میں رواں دواں ہوں، جا رہا ہوں، یہ سڑک لیڈ کرتی ہے جی دولت شریف کو، اور دولت شریف ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پیر سید شبیر احمد شاہ صاحب کا دربار شریف ہے۔ درس و تدریس کا سلسلہ وہاں جاری و ساری رہتا ہے جی ہر وقت۔ یہ لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں 10 محرم کو ہر سال دربار شریف پر کمالی اور امام ممدن کے درمیان کا علاقہ ہے۔ ویسے دولت شریف جو ہے، دولت شریف تحصیل کمالیہ کا ایریا، پراپر تحصیل کمالیہ ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ جی، اور ہر سال 10 محرم الحرام کو وہاں گیدرنگ ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، نعت خوان حضرات آتے ہیں، تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہوتا ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، اور واقع کربلا جو ہے اس کے پس منظر، اس کا مقصد اور شان اہل بیت، یہ ساری چیزیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں۔ لوگ جوک در جوک ان کو سننے کے لیے بہت دور دور سے آتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو بڑا یہ مطلب ہے پر امن اور اسلامی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر لحاظ سے ایک بہترین اور میننگ فل گیدرنگ ہوتی ہے جی، میننگ فل گیدرنگ۔ معذرت چاہوں گا کہ اگر کہیں مجھ سے وہ لفظ مجھے نہ مل پائیں، کیونکہ میں کوئی اتنا عالم فاضل نہیں ہوں، کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ لیسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ ہے شیشہ گری کا۔ اور ایک اور شعر میں آپ کو سنا کر چلوں، یہ مقام چون چرا نہیں، یہ علیمہ بید کھلا نہیں، یہ مقام چون چرا نہیں، خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ اور اسی ہستی آقا علیہ السلام کے نواسے، جسے جنت کے نوجوانوں کو سردار بنایا گیا ہے، اس کی شہادت کا دن ہے۔ وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لفظ میرے جیسے بندے کے پاس کہاں کہ میں کچھ بیان کر سکوں، نہیں ہے لفظ، اور ان کا احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس واقعے کا احاطہ کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کسی بھی ڈکشنری میں ایسے الفاظ موجود ہو، وہ بالکل نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی جنگ رہی جو قیامت تک، وہ قربانی ایسی جو حق کے لیے دی گئی، نہ قیامت تک کوئی دے گا نہ تو کوئی دے سکے گا۔ ابھی میں دربار شریف پر پہنچتا ہوں تو وہاں کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ آپ کو بتاؤں گا۔ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں، گھر پہ ہی مطلب زیادہ ٹائم میرا گزر گیا، اور ابھی میں نماز عصر اول وقت میں پڑھ کے نکلا ہوں کہ ممکن ہے کہ میں وہاں آخری جو لمحات ہیں ان میں شمولیت کر سکوں۔ خواجگان کی رہائشیں اور دربار شریف اور یہ واپس آتے ہوئے لوگ، ٹھیک ہے، وہ جو میں کہہ رہا تھا آپ انہیں خود دیکھ لیجئے۔ سارے علاقے کے جو حضرات خواہش رکھتے ہیں 10 محرم والے واقعے کو اچھے علماء کی زبانی سنیں، وہ یہاں ضرور تشریف لاتے ہیں ہر سال۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں بہت بڑی ایک بھیڑ ہوتی ہے، بہت بڑا رش ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے یہ سلسلہ۔ حالانکہ آج بڑی شدید گرمی تھی، اس چیز کے باوجود آپ دیکھیں گے میں ابھی پہنچنے والا ہوں، لیکن چونکہ پچھلے سالوں کی ایک تاریخ جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ یقیناً بہت بڑا اجتماع ہوگا، اور یہ وہ والا اجتماع جو ہے یہ پیر سید غلام محی الدین صاحب کہ ہے جی، یہاں وہ ہوتے ہیں۔ اور میرا اگر کیمرہ دکھا پائے تو بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو سن رہے ہیں، اور اس طرف پیر سید پیر منیر احمد شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، امام حیدر صاحب ان کا ہے، اور پیر سید مشتاق احمد شاہ صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ ان کا جو ایک اکٹھ کہہ لیں یا جو محفل ہے جس میں ذکر اہل بیت اس وقت جاری و ساری ہے،
وہ اس مسجد پاک کے اندر ہوتا ہے۔ یہ 3 جگہوں پہ یہ محفل ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، ادھر موٹر سائیکل کھڑی کر کے کہیں۔ ہاں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد شریف ہے، یہ آستانہ علی دربار شریف نظر آ رہے ہیں، اور اس مسجد کے اس طرف پیر سید مشتاق احمد شاہ صاحب کا دربار شریف ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ والا جو تمبو نظر آ رہا ہے پیر سید منیر احمد شاہ صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، وہ محفل وہاں مناتے ہیں، اور اس جگہ پیر سید غلام محی الدین ایز ٹولڈ یو سر، بس یہی ہے جی، ذکر خیر چلتا ہے جی سارا دن، لوگ سنتے ہیں، بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو دکھا سکوں۔ کہنے کی مقصد یہ ہے کہ سخت گرمی کے باوجود لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ چونکہ میں اگر کیمرہ مین نہیں ہوں، نہ ہی مجھے ویڈیو کاٹنا آتی ہے، تو خواتین آ جاتی ہیں درمیان میں، جس وجہ سے ایک ویڈیو نہیں اچھی بن پا رہی ہے، اور ایک مجھے ایریٹیشن سی ہو رہی ہے، مجھ سے صحیح طرح بات نہیں ہو پا رہی۔ بس یہی سمجھ لیجئے، لب لباب یہی ہے کہ اس آستانے پہ 10 محرم کو ہر سال ذکر اہل بیت، بڑے بڑے علماء، خواجگان کی موجودگی میں آ کے لوگوں کو وہ شان، ان کا رتبہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج اس ہستی کے خاندان کی شہادت کا دن ہے، جس ہستی کے بارے میں رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور حسین منی انا من الحسین۔ بس عاقل را اشارہ کافی ہے، اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔ آنے میرا خیال ہے سبیریں لگا کے بیٹھے ہوئے لوگ، پانی شانی پلا رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ اڈا ہے، یہ دولر شریف، یہ بسیں بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں نا جی، قصور شریف، لاہور سے، اور بہت ساری جگہوں سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دولر شریف مارکیٹ آپ کہہ لیں، تو میلے کے موقع پہ پھر ساری دکانیں کچھ اضافی سج جاتی ہیں۔ گرمی ہے چونکہ، پھر گرمی کی وجہ سے معاملات جو ہیں تھوڑے مس مینج بھی ہوتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ ٹیمپریچر کی شدت جو ہوتی ہے وہ لطافت کی حد تک گھٹا دیتی ہے۔ 10 محرم کا دن جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور یہ والا جو ٹینٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر پیر سید منیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، اور وہاں اس مسجد میں پیر سید مشتاق احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، اور ان دکانوں کے اس طرف پیر سید غلام محی الدین صاحب جو ہیں، ان کی محفل اچھی، جن میں علماء کرام بہت دور سے بھی تشریف لاتے ہیں، اور مقامی بھی ہوتے ہیں، خواجگان خود بھی خطاب فرماتے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ معاملہ جی 10 محرم الحرام کو ہر سال آستانہ عالیہ دولت شریف پیر سید شبیر احمد شاہ صاحب کے دربار شریف پہ یہ محفل ہوتی ہیں، جہاں واقعہ کربلا اور ذکر شان اہل بیت وہ کوشش کرتے ہیں علماء کرام۔ صاف ظاہر ہے کسی کے پاس بھی ایسے لفظ موجود نہیں ہیں کہ ان کی ذات کا احاطہ کر سکیں، ان کی شان بیان کر سکیں اہل بیت کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش کی جاتی ہے، لوگ سننے کے لیے بہت دور دور سے تشریف لاتے ہیں، تو اس طرح یہ ایک روحانی محفل شام تک چلتی ہے، اور نمازوں کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے، اور شام کے بعد جو ہے شام سے پہلے بلکہ ختم شریف کی محفل ہوتی ہے، پھر لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں جی۔ یہ 10 محرم 2026 کا دن ہے جی۔ یہ دربار شریف ہے پیر سید مشتاق احمد شاہ صاحب قصوری تیمور حضوری کا رحمۃ اللہ علیہ کا، اور جو میں عرض کر چکا تھا پہلے بھی ویڈیو کے اندر، اور میں مسجد پاک کے اندر یہ محفل جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت بڑی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد پیر سید مشتاق احمد شاہ صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اس کی وہ رکھی،
مطلب بنیاد اور پیر سید غلام رسول صاحب صدارت کر رہے ہیں اس محفل کی. تو باقی بھی مجھے موقع ملا تو میں تھوڑی تھوڑی جھلکیاں آپ کو ضرور دکھاؤں گا. ابھی دربار شریف کے اندر جاتے ہیں جی. یہ مسجد سے بالکل ملحق ہے جی یہ بلڈنگ. یہ دربار شریف کی ہے, یہ آتا ہے دربار شریف کا. اور یہ پیر سید مشتاق احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے جی. آمین. یا باری تعالیٰ جمیع صحابہ کرام کی بارگاہ پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول و منظور فرما. آمین. یا باری تعالیٰ بالخصوص شہدائے کربلا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پاک کی بارگاہ توفیقاً نذرانتاً ہدیتاً آپ کی بارگاہ پیش کرنے آئے. آپ کے تمام خانوادے کے شہداء کی بارگاہ پیش کرنے آئے. آپ کے تمام رفقاء اسیران کربلا کی بارگاہ توفیقاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول و منظور فرما. آمین. یا باری تعالیٰ حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ پیش کرنے ہیں. حضور غوث اعظم کی بارگاہ پیش کرنے ہیں. مجدد پاک اور تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ اور بالخصوص میرے پیر جن سانو یہ سبق پڑھایا, جن سانو آج اس پاکیزہ مشن پہ لایا, میرے حضور خواجہ خواجگان عبدالصمد پیر سید شبیر احمد شاہ قصوری دائم الحضوری آپ کی بارگاہ پیش کرنے آئے. آپ کے صاحبزادے حضور ابو الفیض پیر سید محمد منیر احمد شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ پیش کرنے آئے. حضور ابو الطاہر پیر سید محمد مشتاق احمد شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ پیش کرنے آئے. حضور پیر سید سعید احمد شاہ المعروف ابو الفضل پیر سید سعید احمد شاہ المعروف حاجی پیر سرکار میرے والد گرامی کی بارگاہ پیش کرنے ہیں. اور جتنے سارے منن والے جتنے سارے پیر بھائی جو آج موجود ہیں جو نہیں موجود, انہاں دیاں نسلاں جتوں کلمہ پڑھیا اتوں لے کے ہون تک جو انہاں دیاں نسلاں جماعت اجداد عزیز و اقارب جو دنیا تو چلا گیا سب کی ارواح میں پیش کرنے ہیں اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول منظور فرما. یا باری تعالیٰ اہل بیت اطہار پاک اور عاشق رسول جتنے دنیا کو چلے گئے, حضور کی امت مومنین مومنات جتنے دنیا کو پردہ فرما گئے, سب کی بارگاہ پیش کرنے ہیں توفیقاً. یا باری تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول منظور فرما. یا باری تعالیٰ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پاک کا صدقہ, شہداء کربلا کا صدقہ, پنجتن پاک کا صدقہ. یا باری تعالیٰ آج جتنے میرے پیر بھائی جتنے میرے آقا حسین کے غلام ایسی خالی ٹولیاں لے کے جو دکھ لے کے بیٹھے ہیں سارے دکھ دور فرما. جو بیماریاں لے کے اپنے عزیز و اقارب دیاں پریشانیاں بیماریاں کمزوریاں جسمانی تو روحانی بیماریاں لے کے بیٹھے ہیں سب میں شفا عطا فرما. میرے آقا حسین کا صدقہ بیمار کربلا کا صدقہ. یا باری تعالیٰ کرم فرما. جنہاں کوئی بیٹے نہیں انہاں کو شہزادہ ولی اصغر کا صدقہ پیارے بیٹے عطا فرما. یا باری تعالیٰ جنہاں کی روزگار برکت نہیں انہاں کو اپنا محتاج رکھی, کسی دنیا دار کا محتاج نہ ہون دیوی, سب کو رزق برکت عطا فرما. کاروباراں والیاں نے کاروبار برکت عطا فرما. زمینداراں نے فصل برکت عطا فرما. مال مویشی والے نے مال مویشی برکت عطا فرما. جو جس کا جو رزق کا وسیلہ ہے میرے مولا سب نو اپنی پاک بارگاہ امام حسین اور پنجتن پاک کا صدقہ رزق حلال عطا فرما, وسیع عطا فرما. سب نو اپنا محتاج رکھی میرے مولا کسی کا محتاج نہ کرے. یا باری تعالیٰ کرم فرما. ایسی قرآن پڑھن والے رہو, نمازاں پڑھن والے رہو, دین اسلام کے خادم رہو, جس دین کی حفاظت واسطے
साडे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलदस्ता आपकी गुलशन नबूवत के फूल करबला की पत्ती रेत के मसले गए मेरे मौला उन्हां फुल्लां दा सदका सानू दीन इस्लाम दा खादिम बना दीन हक दा खादिम बना उस दीन हक दा खादिम बना जिहड़ा करबला तो सानू मिलिया जिहड़ा मदीने वाले आका मेरे आका इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन मदीने वाले आका की बारगाह विच मिलिया या बारी ताला करम फरमा सानू हजूर के दीन दा खादिम बना सानू मदरसे मस्जिदां और यूनिवर्सिटीज बनावन की तौफीक अता फरमा लंगर खाने इमाम हुसैन के नाम से बनावन की तौफीक अता फरमा और या बारी ताला असी को घर खाइए जो खाने वो भी हुसैन पाक का ते मदीने वाले आका का लंगर है तो जो खवैने हैं वो भी नियत ही हो करके खवैने हैं कि मदीने वाले आका और इमाम हुसैन के लंगर की नौकरी करते पे हैं या अल्लाह साडियां नस्लां नूं नौकरी नसीब करना या बारी ताला सानू दीन इस्लाम दा खादिम बना मस्जिद अक्सा नूं यहूदियां दे तसल्लुत तो आजादी अता फरमा या बारी ताला असी जिवें मक्का तुल मुकरमा मस्जिद नबवी मदीना पाक जाके असी नमाज़ां पढ़ने हैं मेरी मौला ये मस्जिद अक्सा जो कि किबला अव्वल यहूदियों के कब्जे च है तो जाके नमाज़ां पढ़िए या बारी ताला जो दिल दे विच नेक दिली मुरादां लेके बैठे हैं तू मालिक हर दिल का हाल जानना है हर गैब का इल्म जानना है मेरे मौला हर के दिल की पाक मुराद नेक मुराद अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमा करम फरमा करम फरमा और मैं हजूर ख्वाजा साहब के दरबार शरीफ अल्ले देख के आपके एक गुलाम होने की हैसियत नाल एक फारसी का शेर पढ़ना और एक दुआरिया शेर है इलाही ताबादत सलामत आस्ताना यार रहे ये है गरीबों का आसरा सदा आबाद रहे गुनाहगारम सियाहकारम शफाअत या रसूल अल्लाह खरातो खस्ता खारम शफाअत या रसूल अल्लाह तुरासानी न शुद्ध पैदा न कर दुनिया न कर उकबा तो ही दुर्रे गिरा यक्ता शफाअत या रसूल अल्लाह शहादे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन दवाए दर्द इसियानम शफाअत या रसूल अल्लाह कसूरी राह हुजूरी कुन दवाए दर्द डोरे कुन दिलम तारीक नूरे कुन शफाअत या रसूल अल्लाह वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। لا إله إلا الله